السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أنبئكم بخیر من ذلكم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 15 سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالی مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل انبئکم بخیر من ذالکم، اے حبیب تم فرماؤ کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتاؤں؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ۔ سنو، وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ اللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا کی حقیقت کو بہت ہی اچھے انداز میں، حسین انداز میں بیان کرنے کے بعد اب جو ہے اللہ تبارک و تعالی بہتر چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ دنیا تو فنا ہونے والی چیز ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہے، تمہاری مال، اولاد، دولت، سونا چاندی، سب کچھ، یہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، لیکن ہم تمہیں ایسی چیز کی خبر دیتے ہیں کہ اس کی طرف اگر تم مائل ہو جاؤ تو یقیناً وہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے، جس میں دودھ ہے، شہد ہے، شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں، جس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہر قابل نفرت چیز سے وہ ساری چیزیں، وہ گھر پاک ہوگا۔ اور یہ گھر کس کے لیے ہے؟ یہ گھر خصوصی طور پر متقی پرہیزگاروں کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ یہاں جو ہے سب سے بڑی دولت جو ملے گی وہ کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا وہاں ملے گی، خوشنودی ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی بندوں سے ناراض نہیں ہوگا۔ بے جنتی ہیں کون؟ تو ان کی ایک صفات یہاں بیان کی گئی ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ہے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ہیں تو تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی یہ لوگ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ مولا تعالی ہماری گناہوں کو معاف فرما اور عذاب جہنم سے ہم کو بچا۔ یہ خوف کی وجہ سے متقین دعا کرتے ہیں۔ آیہ نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، کہ صبر کرنے والے اور سچے اور فرما بردار اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور رات کی آخری حصے میں مغفرت مانگنے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں جو پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، متقین ہیں، ان کی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں، ان کی اچھائیاں، کہ ان کے اندر کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ تو ان میں خصوصی طور پر جو متقی ہوگا یقیناً وہ صبر کرنے والا ہوگا، والصادقین، اور وہ سچ بولنے والا ہوگا، والقانتین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کا فرما بردار ہوگا، ان کی باتوں کو ماننے والا ہوگا، اور والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوگا، اور والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے آخری حصے میں مغفرت مانگنے والا۔ تو خصوصی طور پر یہ صفاتیں بیان کی گئی ہیں کہ اس میں سے ایک یہ ہے کہ رات کے حصے میں، آخری حصے میں وہ توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو
یہ ایسا وقت ہوا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت جو بھی پکارتا ہے بندے کو عطا فرماتا ہے، اور خصوصاً استغفار بندے مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزانہ 70 سے زائد بار استغفار کیا کرتے تھے امت کی تعلیم کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ استغفار کو اپنی عادت بنا لے۔ اور استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے استغفار کو لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو حل فرما دے گا، اور ہر تنگی میں اس کے لیے فراخی کر دے گا، اور جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ استغفار کو لازم کریں۔ آیہ نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے، اس حال میں کہ وہ اللہ عدل کے ساتھ نظام قائم کرنے والا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ بہت غلبے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ شام سے 2 عالم آئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ شہر اس نبی کے شہر سے بہت ہی ملتا جلتا ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہونے والا ہے۔ پھر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب میں لکھی ہوئی جو سرکار کی صفتیں تھیں، جب سرکار کو دیکھا تو آپ کو پہچان لیا، اور پھر آپ سے پوچھا کہ کیا آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا آپ احمد ہیں؟ سرکار نے جواب دیا ہاں۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ ہم آپ سے ایک شہادت کے متعلق سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے اس کا صحیح جواب دیا تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ آپ نے فرمایا تم مجھ سے سوال کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتلائیے کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں، اور فرشتوں نے اور علماء نے، الغرض یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ اور حضرت ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، بیت اللہ شریف میں جو 360 بت تھے سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ آیہ نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں اختلاف نہ کیا مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد، اپنے باہمی حسد کی وجہ سے۔ ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء اکرام کو اس دنیا میں بھیجا سب کا دین اسلام ہی تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں، اس کی بارگاہ میں اس کے علاوہ کوئی دین مقبول نہیں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اگر کوئی کسی دوسری آسمانی کتاب کی پیروی کرتا ہے، مانتا ہے، اور اللہ کو ایک مانتا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا ہو، تو وہ شخص مسلمان نہیں، اگرچہ وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، دین اسلام کا پیروکار ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں، لیکن پچھلی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں مانتا، تو ایسا شخص کا اسلام قبول نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا دین مردود ہے۔ یہاں یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یعنی ان یہود و نصارہ کو علم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، چونکہ ان کی کتابوں میں ساری علامتیں موجود تھیں، لیکن علم کے باوجود بھی اس علم سے انہوں نے اختلاف کیا، اور اس اختلاف کا سبب کیا تھا؟ تو قرآن نے کہا بغیم بینہم، یعنی آپس میں بغض اور حسد کی وجہ سے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔
آیا نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، پھر اے حبیب اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو تم فرما دو میں تو اپنا منہ اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہوں اور میری پیروی کرنے والے بھی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ۔ اور اے حبیب اہل کتاب اور ان پڑھوں سے فرما دو کیا تم بھی اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو انہوں نے سیدھا راستہ پا لیا، اور اگر یہ منہ پھیریں تو تمہارے اوپر تو صرف حکم پہنچا دینا لازم ہے۔ اللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اوصاف کو جانتے ہیں، اسلام کی حقانیت بھی ان کے سامنے واضح ہو چکی ہے، اب اس کے بعد اے حبیب اب بھی اگر وہ اسلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیروکار، فرما بردار اور مطیع ہوں۔ جو مجھے مانتے ہیں، نبی تسلیم کیا ہے جن لوگوں نے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما بردار ہیں۔ اور اہل کتاب میں سے جو ان پڑھ ہیں ان سے بھی فرما دو کہ تم میری حقانیت کو دیکھنے کے بعد کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر اس کے باوجود بھی تم اسلام قبول نہیں کرتے تو میرا کام تو صرف پہنچانا تھا، میں نے پہنچا دیا۔ اب فرما دیجئے اللہ نے میرے اجر کو لازم کر دیا ہے، اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے حکم تھا کہ میں اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچاؤں، سو میں نے پہنچا دیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، تو تمہارا کام صرف پہنچانا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو، ان کے دلوں کو سب دیکھ رہا ہے۔ آیہ نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 3 جرم کو بیان فرمایا۔ پہلا جرم کیا ہے کہ وہ یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا وہ انکار کرتے ہیں۔ دوسرا جرم ویقتلون النبیین بغیر حق، اور انبیاء اکرام علیہم السلام کو شہید کرتے ہیں۔ اور تیسرا انصاف کا حکم دینے والوں کو بھی وہ قتل کر دیتے ہیں۔ اور انبیاء اکرام کے تعلق سے ان کو شہید کرنے کا ریکارڈ ان کا اتنا بڑا ہے کہ تفسیر میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صرف صبح کے وقت میں تقریباً 43 نبیوں کو شہید کیا۔ اتنے پر ہی بس نہیں کیا، جب 43 انبیاء اکرام کو شہید کیا تو ان کے جو ماننے والے تھے وہ 100 لوگ تھے، جو عابد تھے، وہ اٹھے اور ان کے پاس گئے اور کہنے لگے تم نے جو کیا وہ غلط کیا، تو انہوں نے شام کے وقت ان 100 عابدوں کو بھی شہید کر دیا۔ اب آپ دیکھیں صبح کو 43 انبیاء اکرام کو شہید کیا، اور اسی دن شام کو انہوں نے تقریباً 100 عابدوں کو جو ان کے انبیاء اکرام کے فرما بردار تھے ان کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، یعنی جو ایسا جرم کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ اے حبیب آپ سنا دیجئے ان کو کیا دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ آگے اللہ تعالیٰ آیہ نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں ان کے جرم کو بیان کیا، اور اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی چونکہ بے ادبی کی ہے
تو بے ادبی کفر ہے، اور کفر کی وجہ سے سارے کے سارے نیک اعمال وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور یہودیوں کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو شہید کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انبیاء اکرام، اولیاء اکرام اور بزرگان دین کا مؤدب بنائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب موت دے تو ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔